آج کے شو میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ حیدرآباد میں 20 سال سے تعینات اسسٹنٹ انجینئر کا چیف انجینئر تک بننے کا حیران کن سفر بے نقاب. چند برسوں میں مبینہ طور پر بڑے اثاثے بنانے کا انکشاف. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے چیف انجینئر اختر ڈاوچ بے نقاب. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. مفاد عامہ میں ناظرین یعنی پبلک انٹرسٹ میں ہم آپ کے سامنے مختلف پروگرام بد انتظامی کی مختلف داستانیں رکھتے ہیں جن داستانوں کا مقصد آپ کو روشناس کرانا ہوتا ہے, آپ کی آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کے ٹیکس پیئر منی کے ساتھ آخرکار مختلف ڈپارٹمنٹس کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. صوبہ سندھ کے مختلف محکموں پر, مختلف اس وقت ڈپارٹمنٹس پر مختلف اور حیران کن کرپشن کی کہانی آپ اس پروگرام میں جانتے اور سنتے رہیں. ہم نے آج اسی سلسلے میں ایک کڑی آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں گے اور آپ کو اس پروگرام میں اس کی ڈیٹیل میں آنے سے قبل صرف ایک چھوٹا سا نمونہ اس کارکردگی کا دکھائیں گے. بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے جہاں پر آپ اس پر جو ایک فوٹیج دیکھیں گے اسکرین کے اوپر, یہ جوہی ضلع دادو میں ایک سول کورٹ ہے, اس کی عمارت ہے. اس پہ ہم نے اس وقت آپ کو جو صرف دکھا رہے ہیں یہ کریکس, خستہ حال عمارت, یہ وہ اس عمارت کے حصے ہیں جو کہ عمارت کی اوپننگ سے قبل ہی مخدوش ہو چکے ہیں, جہاں پہ سیشن جج بیٹھیں گے, یہاں پہ آنریبل ججز بیٹھیں گے. یہ بلڈنگ خستہ حال حالت میں بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بنائی گئی سول کورٹ جوہی میں, دادو میں, ضلع دادو میں آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. کیا اس کا حال ہے اور یہ بد انتظامی آخرکار کیوں ہے, آج اس پروگرام میں آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آخر چل کیا رہا ہے. مختلف نیٹ ورکس کی ہم بات کرتے رہتے ہیں پروگرام میں. مختلف گٹھ جوڑ نیٹ ورک سے مراد ہوتی ہے گٹھ جوڑ, جب مختلف افراد, ٹھیکیدار, سرکاری افسران مل کر کرپشن کرتے ہیں. یہ بلڈنگ ہے اور اس جیسی کئی مثالیں اس وقت ہیں. یہاں پر ایک افسر جس کا نام سامنے آتا ہے اور اس کی بایوگرافی کی طرف آپ کو پہلے لے کے چلتے ہیں. یہ افسر یہاں پر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ حیدرآباد میں 20 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے, 20 سال سے بھی زائد عرصے سے جو ہے اس وقت تعینات ہے. اسسٹنٹ انجینئر کا اس وقت عہدے بھرتی ہوا, پھر چیف انجینئر تک بننے کا ایک حیران کن سفر ہے اختر ڈاوچ کا. 20 سالوں سے, اس طرح میں نے کہا کہ اس وقت حیدرآباد ریجن میں تعینات بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں, اور ٹوٹل 31 سال سروسز میں ہوئے, اور ان میں تقریباً جو اختر ڈاوچ ہے 20 سالوں سے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کا کرتا دھرتا ہے, بلکہ آپ کہیں کہ آدھے سندھ کا اس وقت کہا جائے تو کرتا دھرتا ہے. اس وقت اربوں روپے کے فنڈز ہیں جس میں کہا جاتا ہے تقریباً کہ جس میں تمام اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اس کے کس طرح سے فنڈز الاٹ کہاں اس وقت خرچ ہونے ہیں, سارے معاملات. اپنی ریٹائرمنٹ سے بچنے کے لیے بھی اپنی عمر کو بھی اس نے 2 سال کم کرایا ہے, جو ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں جو پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ نیٹ ورک جس طرح ہوتا ہے اس میں ایک آدمی ہو, نیٹ ورک میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, مختلف اشخاص کے ساتھ مل کر یہ نیٹ ورک ہوتا ہے. اس کے اندر ریٹائرڈ, اس کے اندر غیر قانونی طور پہ ترقی یافتہ افراد اور دیگر افسران کے ساتھ مل کر ایک پورا نیٹ ورک کی صورت میں یہ پورا کام کر رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ صوبہ سندھ میں جب بھی کسی ایسے افسر پہ آپ ہاتھ ڈالیں, اس کی پوری ہسٹری اور بایوگرافی ڈالیں, تو اس پہ ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی. اور ہم یہ حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان میں تمام ادارے, نیب, اینٹی کرپشن سے حکومت خود موجود ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جب بھی کسی افسر کی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثاثوں میں بھی ترقی ہوتی ہے. یہاں پر بھی بالکل ایگزیکٹ یہی سٹوری ہے. اختر ڈاوچ کی اگر اثاثوں کی بات کریں تو جیسے جیسے پروموشن ہوئی ہے ویسے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے. مطابق اختر ڈاوچ کے اس وقت 5 لگژری بنگلے, قیمتی گاڑیاں, 20 کروڑ روپے سے زائد کی زرعی اس وقت جو املاک ہے, زمین ہے, اس کی وہ مالک ہے. اس کے علاوہ اس کے اثاثوں میں جو مسلسل سرمایہ کے اثاثوں, جس طرح ترقیاں ہوتی رہیں اسی طرح ذمہ داریاں بڑھتی رہیں, اسی طرح اثاثوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا. اس وقت اگر بات کی جائے تو خیابان رومی, ڈیفنس کراچی, ڈیفنس حیدرآباد, اس کے علاوہ جس کی ویلیو اگر بات کریں صرف ڈیفنس کے بنگلوں کی 15 کروڑ روپے مارکیٹ ویلیو ہے. حیدرآباد ڈیفنس میں جو بنگلہ ہے اس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 10 کروڑ روپے ہے. کلوڑو کالونی حیدرآباد میں واقع بنگلے کی قیمت تقریباً 5 کروڑ سے زائد ہے. اس کے علاوہ تزئین و آرائش کے لیے پرانا بنگلہ خریدنے کا بھی ایک انکشاف ہے. ٹنڈو والا یار میں بھی ایک اراضی خرید رکھی ہے. گاڑیوں کے اندر گھر میں لینڈ کروزرز, V8, سیوک, 2 ویگو گاڑیاں, قیمت تقریباً 4 کروڑ روپے سے زائد ہے. اور یہ اس ایک افسر کی کہانی ہے, اور اس افسر سے جڑے دیگر افسران اور کون ہیں. اور میں بتا چلوں ورک ان سروسز کے یہ 2 پارٹس ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ایک بلڈنگ ہے اور ایک ہائی وے ہے. ہائی وے کے بھی ایک افسر ہیں جن کے اوپر اس پروگرام میں ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اور ان پہ اپنے پوری اس وقت اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ آخرکار ان کا معاملات کیا ہیں. لیکن پہلے اختر ڈاوچ کی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
امتیاز سانڈیو صاحب بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ پروگرام موجود ہیں. امتیاز آپ کا بہت شکریہ اپنے پروگرام میں جوائن کیا. یہ ایک اور گھت جوڑ کے امتیاز بڑے انٹرسٹنگ اس وقت معاملہ ہے. یہ نیٹ ورک کس طرح کام کرتا ہے پہلے ناظرین کو آگاہ کریں, اور یہ کس طرح بلڈنگ ڈپارٹمنٹ براجمان ہے, سالوں سے کون کون ملوث ہے اس میں, اور کس طرح سے ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے. سیفان, یہ پروونشل بلڈنگز ڈپارٹمنٹ حیدرآباد ہے اور اس کا بڑا اسکوپ ہے کام کرنے کا. سرکاری عمارتیں ہوں, ان کی تعمیر ہو یا پھر رینوویشن ہو, جو M&R کے کام ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عدالتیں, ان کی بلڈنگز کی تزئین و آرائش کے ساتھ نئی عمارتیں قائم کرنا, جس کا آپ نے جوئی میں دکھایا کہ کیا حال کیا ہوا ہے. اور اس میں ہیلتھ سیکٹر بھی ہے, اسپتالیں ہیں, مختلف اس کے پروجیکٹ. تقریباً 5 ارب روپے سے زائد کی سالانہ بجٹ ہے, اور ایک شخص اسسٹنٹ انجینئر سے لے کر چیف انجینئر تک اس کی 31 سالہ سروسز میں 20 سے 22 سال اس کے حیدرآباد میں گزرے ہیں, جس کا نام ہے اختر ڈاوچ. اور یہ وہ پاورفل شخص ہیں جس کو آج تک کوئی صوبائی وزیر, کوئی حکومت یا کوئی سیکریٹری بھی ہٹا نہیں سکتا, کیونکہ ان کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے. اور یہ حیدرآباد کے شہنشاہ سمجھے جاتے ہیں بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کے. اختر ڈاوچ کے بغیر نہ کسی کی پروموشن ہو سکتی ہے, نہ کسی کی تعیناتی ہو سکتی ہے. اور اس میں جو جہاں آپ نے گٹھ جوڑ کی بات کی ہے, تو اس کے گٹھ جوڑ کا اگر دیکھیں کہ اس وقت جو اس کا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے, اس میں تقریباً 20 سے زائد لوگ ہیں. یہاں حیدرآباد میں الگ ہیں, کراچی میں الگ ہیں, اسلام آباد میں الگ ہیں. اور اس میں ایک جو حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں جن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. ایک محبوب نامی شخص ہے, غفار ناریجو ہے, عاشق ڈاوچ ہے, زبیر صدیقی, عدنان چانڈیو, شکیل چوہان, زاہد, یونس, اور اس طرح کے ٹھیکیدار ہیں. کچھ جو ہیں جی یہ اسی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی دی ہوئی معلومات ہے, اور بالکل اتھینٹک معلومات انہوں نے دیا ہے کہ امتیاز ملک ہے کراچی میں, اس کے جو لوگ ہیں جو اس ساری صورت ایک چیزوں کو سنبھالتے ہیں, منظور سومرو ہے. اسلام آباد میں ان کے 2 لوگ ہیں, خالد اسحاق جس کو اللیگل انہوں نے اپائنٹ کیا ہے, اور اس طرح سے رضوان بھی ایک شخص ہیں, تو ملک. تو اس طرح کے انہوں نے پورا ایک اپنا ٹیم بنائی ہے. اور ٹھیکیدار بھی وہی ہیں جن کو بغیر کسی کوڈل فارملٹیز پوری کیے ہوئے ان کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں, اور برسوں سے وہی لوگ ان کے ارد گرد ہیں. اور اس نے نہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں, لیکن اس نے مختلف دیگر ڈپارٹمنٹ جو پاورفل ادارے ہیں ان میں بھی انہوں نے اپنا اثر رسوخ رکھا ہوا ہے, جہاں سے اگر کوئی اس پر برائی آتی ہے تو یہ ان کو استعمال بھی کرتا ہے, مس گائیڈ کرتا ہے. عدالتوں کے اندر اس کی بہت اچھی رسائی ہے. تو اختر ڈاوچ کے اس کارنامے کے پیچھے جس میں کبھی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی ہے کہ یہاں سے کسی اور جگہ پہ جائیں. اچھا, تو پروونشل بلڈنگز حیدرآباد سمجھے کہ آدھا سندھ, ہیلتھ میں پورا, اور اس طرح سے باقی جو چیزیں, اسلام آباد سندھ ہاؤس ہو, کوہ مری ہو, یہ تمام اس کے انڈر آتے ہیں. اور اس میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں رینوویشن کے یا مرمت کے, انجینئر کون سا لگانا ہے نہیں لگانا, کس کو کہاں کام دینا ہے نہیں دینا, وہ اختر ڈاوچ ہی کرتا ہے. تو جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹھیکے ایوارڈ ہوتے جاتے ہیں, اس طرح سے ان کے اثاثے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب اس وقت جو ہے وہ اثاثے اربوں میں ہیں. اور خاص طور پر جو مجھے ابھی ان کے قریبی ساتھی نے بتایا کہ انہوں نے ٹنڈو الیار میں 333 ایکڑ اراضی زرعی زمین 30 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے خریدی, اور 93 لاکھ کروڑ روپے اس کی پیمنٹ ہوئی, اور وہ ساری پیمنٹ کیش کی گئی. تو آپ سمجھیں کہ 1 ارب سے جو ہے وہ تو صرف ایک زمین کی ویلیو جس نے پرچیز کی ہے وہ 93 کروڑ روپیز, مطلب آپ اندازہ کریں کتنی بڑی پراپرٹی ہے جو انہوں نے مبینتوں خریدی ہے. اختر ڈاوچ کو مکمل طور پر اس انویسٹیگیشن کے دوران جو ہم نے تحقیقات کی حیدرآباد میں, اس کے گھر دیکھے, اس کے بعد زمینوں پہ جیسے ککڑ میں انہوں نے 150 ایکڑ اراضی خریدی, اور اس کی ویلیو کم بتائی جا رہی, لیکن جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 27 کروڑ کی وہ زمین ہے. لیکن جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ 15-20 کروڑ کے بیچ کی زمین کی ویلیو اس وقت بتا رہے ہیں.
تو اس میں اختر ڈاوچ کے اثاثوں میں بڑے تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا رہا ہے، اور یہ بالکل سوشل اتنا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، اور لو پروفائل چلتے ہیں، جس طرح سے کناسروس کا معاملہ ہے سیم اسی پیٹرن پہ وہی نیٹ ورک ہی ہے پورا بنا کے، پورا نیٹ ورک ہے. جیسے اب طفیل پلی جو ہے ہائی ویز والا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں الگ ہے، تو اس کا یہ اپنی بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کے پورا سنبھالتے ہیں. اچھا، لیکن یہ ہم نے کیونکہ جو ایتھیکلی اور جرنلسٹکلی جو ہماری رسپانسبلٹی تھی، ہم نے رابطہ کیا تھا موقف کے لیے، اور ہم وہ بھی دکھا بھی دیتے ہیں اسکرین شاٹ جو ہم نے رابطہ کیا تھا، تاکہ اور ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنا موقف ابھی بھی حاضر ہے پلیٹ فارم، اگر وہ چاہیں تو اپنا موقف اس حوالے سے دے سکیں. دوسرا جو معاملہ سب انجینئر خالد اسحاق کا آپ نے ذکر کیا، اچھا میں اس بریک کے بعد اس کی تفصیلات ناظرین، ایک برطرف ہونے والے سب انجینئر کو نہ صرف تمام مراد کے ساتھ بحال کیا گیا بلکہ اضافی چارج بھی دے دیا گیا. یہ بڑی حیران کن داستان ہے جو آج ہم پروگرام میں آپ کو بتا رہے ہیں. بلڈنگز ڈپارٹمنٹ میں ایک افسر سالوں سے براجمان اور اس کے اثاثوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس بریک کے بعد دیگر تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں ناظرین آج تفصیلاً بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں. کارکردگی کی چھوٹی سی مثال آپ کو دکھائی ہے. ابھی ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک شہری نے جو فوٹیج بنایا تھا جس کو ہم سول کوڈ کا دکھا رہے تھے، سن بھی لیتے ہیں اس میں کیا کہہ رہا ہے شہری. جو سول کوڈ بنایا ہے، ابھی عمارت کا افتتاح نہیں ہوا ہے اور عمارت جو ہے خستہ حال ہے. لیٹس ہیئر دس آلسو. یہ جو ہی میں بننے والی یہ کورٹ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ پوری جو ہے مختلف حصوں سے ہے، وہ جو ہے اس کے حصے جو ہے مکمل ہونے سے یہ بلڈنگ پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف حصوں سے یہ بیٹھ گئی ہے. اور یہاں تقریباً جو ہے انتظامیہ نے بتایا ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے اس کو جو ہے بننے سے پہلے ہی بلڈنگ جو ہے ناکارہ ہو گئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ محکمہ بلڈنگز پروفیشنل ہائی وے کی بڑے سے بڑا فراڈ اور کرپشن منظر عام پہ آئی ہے. عدالت کے ساتھ بھی، عدالتی بلڈنگ کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے یہ حشر کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کرپشن اور بد انتظامی نے معزز عدالتوں کو بھی نہیں چھوڑا. اب اس میں اور بہت سے پہلو ہیں، جس طرح ہم نے ابھی امتیاز بتا رہے تھے کہ اس وقت ہائی ویز کی طرف بھی ہم آئیں گے تو فیل پلے جو، لیکن اس پر امتیاز چانڈیو صاحب اثاثوں کی جو تفصیلات ہیں میں چاہتا ہوں اس سے بات بھی مزید کریں. حیران کن اس پر تفصیلات ہیں اثاثوں کی. حیدرآباد، کراچی، ٹنڈو والا یار، زرعی اور ریزیڈنشل دونوں. انہوں نے دیکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو تفتیش میں چیزیں آئی ہیں وہ تو بہت زیادہ ایسی بھی ہیں جن کی ابھی کنفرم تصدیق کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو روکا ہوا ہے. اچھا. لیکن جن چیزوں کی اب خیابان رومی پر جو ان کا گھر ہے، وہ کسی وزیر کا گھر بھی شاید جو مطلب بڑے عرصے سے اگر کوئی رہے ہیں ان کا بھی ایسا نہیں ہے جن کا ان کا ہے ڈاوچ ہاؤس اور خیابان رومی پر. اور اس طرح سے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے کم سے کم اگر لگائیں تو 15 کروڑ سے اوپر کی ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کس طرح سے یہ ساری چیزیں اور خریدی جاتی ہیں. کلوڑا کالونی حیدرآباد، ڈیفینس حیدرآباد، اس کے ساتھ انہوں نے 2 سرکاری جو ہیں وہ فلیٹ ہیں جیور کالونی میں، ان میں اپنے رشتہ داروں کو رکھا ہوا ہے. گاڑیاں الگ ہیں، لینڈ کروزر، پراڈو، یہ V8، اس طرح سے یہ گاڑیاں، ویگو، یہ الگ ہیں. سرکاری گاڑیاں الگ استعمال ہو رہی ہیں اور اربوں روپے کے فنڈس ہیں. مطلب آپ ان کے جو لائف اسٹائل ہے ان سے ہی اندازہ لگائیں گے کہ یہ کوئی افسر نہیں ہے، ایک شہنشاہ جو ہے وہ ادارہ چلا رہا ہے. اور اس طرح سے اس کے ساتھ جیسے اب انہوں نے لوگ رکھے ہیں خالد اسحاق. اب خالد اسحاق سے جو کہا گیا ہے کہ 13 سال پہلے اس کو نوکری سے نکالا گیا کیونکہ وہ ملک میں نہیں تھے، لیکن ان سے تقریباً کوئی 30 سے 50 لاکھ روپے بتا رہے ہیں کہ وہ لیے گئے ہیں اس کو بحال کرنے کے. اور ان کو سندھ ہاؤس اسلام آباد کے انجینئرنگ سائٹ کو جو انچارج بنا کے رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اضافی چارج بھی دیا گیا، جبکہ OPS پر تمام افسران کو عدالتی احکامات پر ہٹایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود خالد اسحاق وہاں موجود ہے. تو اتنی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں کہ 13 سال کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ نوکریوں پہ بحال کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ابھی حال ہی میں پروموشن ہوئے ہیں انجینئرز کے، اس میں ایک شخص جس نے 5 لاکھ روپے نہیں دیے، اس پر انہوں نے ڈپارٹمنٹل کوئی انکوائری بٹھا کے، اور کوئی انکوائری نہیں تھی، صرف اس میں لسٹ میں لگا کے سینارٹی اس کی ماری گئی اور اس کے ساتھ اس کی پروموشن روکا گیا ہے اس کا. جبکہ باقی جتنے لوگ تھے ان سے ایک پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے 5 اور 15 لاکھ کے درمیان 20 لاکھ روپے بھی رقم لی گئی ہے اور ان سب کو پروموٹ کیا گیا ہے. صرف یہ ڈاوچ جو سسٹم ہے اور سسٹم کی کیا پبلک جو پبلک سروس کمیشن ادھر بھی یہاں تک بھی پہنچے؟ بالکل، یہ اس میں بھی ورکس اینڈ سروسز کی جانب سے یہ ممبر ہے اور یہ وہاں بھی انہوں نے اپنے رشتہ دار اور بہت سارے لوگوں پر جو ہے وہ اس میں پاس کروایا اور یہ الزام ہے ان کے اوپر. میں نے تو بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ ڈاوچ صاحب سے موقف دیں وہ اپنا،
لیکن وہ موقف دینے کے پسند نہیں کر رہے، لیکن ان پہ سنگین ترین الزامات ہیں جن کی ابھی چھان بین چل رہی ہے، اور وقت کی کمی بھی ہے جس میں بہت ساری چیزیں بتانا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ تفصیلات بہت ساری ہیں اس کی جس پر اور ان کے بیرون ملک بھی اثاثوں کا پتہ چلا ہے کہ یہ بیرون ملک بھی جاتے گئے ہیں، ٹرکی وغیرہ، وہاں بھی اس کے کچھ انویسٹمنٹ ہے، اور دیگر ملکوں میں بھی انہوں نے اپنا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے۔ جس طرح سے طفیل پلی جو ہائی ویز کے جو چیف انجینئر ہیں، انہوں نے امریکہ میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اسی طرح سے انہوں نے بھی بیرون ملک بھی ان کے جو اثاثوں کا پتہ لگا ہے، لیکن ابھی تک وہ کیونکہ وہ خود بھی کنفرم نہیں کر رہے اور دوسرے ذرائع سے بھی ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ اختر ڈاوچ اس وقت پورا نیٹ ورک اس کے انڈر میں ہے، بلڈنگز ڈپارٹمنٹ میں کوئی چیز اس کے بغیر نہیں ہوتی، اور انہوں نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس میں کسی اور جو سینئرٹی لسٹ میں دیکھیں یہ 5ویں نمبر پہ بندہ ہے، اس سے پہلے والے سینئر لوگ کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اتنا عرصہ 20 سال ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اپنی عمر کو بھی رد و بدل کرا تھا۔ بالکل، انہوں نے عمر میں ایک ایس ایس قاضی جو تھے، انہوں نے ان کے والد صاحب کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 15 اگست 1950 میں پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے 2013 میں شناختی کارڈ ریٹائر